بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکیل آصف بٹ، فرسٹ فلائٹ اکیڈمی سیالکوٹ، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ وہ سلسلہ جہاں سے چھوٹا تھا پھر شروع ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں چند دنوں میں ان اشعار کی تشریح کو مکمل کروں گا آسان اسلوب میں۔ اور آج کا اس سلسلے میں ہمارا شعر ہے: لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستان ہونا۔ ایک ایک لفظ سے معنی بالکل واضح ہیں کہ داغ تمنا اور داغ تمنائے نشاط، کہ یعنی ہم اس داغ کو اپنے سینے میں لے گئے، سینے میں چھپا کے لے گئے، یعنی خوشیوں کا داغ کہ کاش کبھی ہمیں خوشی ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے بسد رنگ گلستان، کہ خوش رہے، آباد رہے، سرسبز و شاداب رہے۔ یہ ہر لغت کے لیے ہے۔ بسد رنگ یعنی خوش رہے، آباد رہے، شاد رہے، تیری زندگی میں نشاط ہی نشاط ہو، کہیں ویرانی نہ ہو۔ کیا ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو اس شعر میں پھر میں آپ سے کہوں کہ ہر لغت میں مشکل الفاظ کے معنی جیسے میں نے بتائے ہیں، اور اس کے مفہوم میں آپ نے ایک یا دو لائن پر اکتفا کرنا ہے۔ اس میں یہ لکھنا ہے کہ غالب یہ وقت ایسا آتا ہے کہ محبوب کی جفاؤں سے وہ تنگ آ کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو مر رہے ہیں، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اور یہ اسی کے مصداق کہ وہ تو خاک میں ملنے جا رہے ہیں، آسودہ خاک ہو رہے ہیں، اس خواہش کے ساتھ کہ خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ، اور میرے محبوب تیری اس شادمانی کو، تیرے اس طمطراق کو، تیرے جاہ و جلال کو، تیری خوشیوں کو کبھی نظر نہ لگ جائے، تو ہمیشہ شادمان رہے۔ میں تو اس حسرت میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ کاش تیری طرف سے مجھے کوئی التفات ہوتا۔ اور تشریح کی طرف جب آپ آئیں گے تو آپ نے کوشش کریں کہ اشعار کا سہارا لیں کہ ان حسرتوں سے کہہ دے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغدار میں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، کہ جلدی کرو گے ہماری بربادیوں کی جب داستان سنو گے، آپ آنے میں دیر نہ کرو گے، لیکن اس وقت تک ہم آسودہ خاک ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ غالب کی جو تشریح ہے، آپ نے اسی طرف جانا ہے کہ غالب نے بڑے خوبصورت شگفتہ شیفتہ اسلوب میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آپ کی جفاؤں کی وجہ سے، آپ کی سزاؤں کی وجہ سے، جو آپ نے مجھے زندگی میں غم فراق دیا، تپ ہجراں دیا، طرح طرح کے مجھ پر ظلم کیے۔ کبھی کبھی شاعر جو ہے وہ اپنی انا کی جنگ لڑ جاتا ہے، کہ جیسے وہ کہا کرتے ہیں غالب، جب وہ کہتے ہیں کہ میری سرکشی بھی ہے منفرد، میری عاجزی بھی کمال ہے، میں انا پرست بلا کا ہوں جو گرا تو اپنے ہی پاؤں میں۔ لیکن اکثر اوقات وہ محبوب کے ہاتھوں ان کے ظلم سہتے رہتے ہیں، اور اسی میں ان کی نشاط ہوتی ہے، اسی میں ان کو مزہ آتا ہے۔ انہی زخموں کے کسک سے وہ اپنے جنون اور اپنے عشق کی معراج پاتے ہیں۔ تو وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، خاک ہونے کو ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ میرے بعد جو آپ کی زندگی ہوگی وہ نشاط سے بھرپور ہو، آپ کو کوئی زندگی میں کسی قسم کی ایذا نہ آئے، کوئی آپ کی دل آزاری نہ کرے۔ ان حسرتوں سے کیا ساتھ غالب جو ہیں وہ خاک میں جا ملتے ہیں اور اپنے محبوب کو وہ دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ سرسبز و شاداب رہے، اس میں کبھی خزاں نہ آئے، یہ ہمیشہ کھجور کے درخت کی طرح، جیسے کھجور کا درخت ہے، اس میں کبھی خزاں نہیں آتی، کبھی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، یہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، اور اس کے گلشن میں ہمیشہ بلبلیں چہکتی مہکتی رہتی ہیں۔ اسی طرح آپ اور ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ لیکن غالب کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے اس کے 10 سے 12 جو میں روز بتا رہا ہوں کہ کتاریں لکھنی ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس سے زیادہ جائیں گے، تجاوز کریں گے، تو اگلے شعر کو آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے۔ شعر بڑے خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے تاکہ الفاظ الگ الگ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اسی طرح آپ نے اس
شاعرانہ کلام کو، اس کی تشریح کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو شعر یہ کہوں گا کہ اس کو بھی آپ نے لکھنا ہے، اور اسی میں آج فائدہ اٹھاتے ہوئے عشرت پارہ دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا. تو یہ بھی شعر بڑا خوبصورت لیکن نہایت مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے. اس میں بھی پہلے آپ نے جانا ہے اس کے مشکل الفاظ، یعنی ہر لغت ہے، مفہوم ہے اور تشریح ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہر لغت ہے، مفہوم ہے اور تشریح ہے. یہ کام آپ کو مارکر سے کرنا ہے، اور جلدی جلدی سے میں اس کی بھی کروانے کی کوشش کرتا ہوں. عشرت خوشی کو کہتے ہیں، پارہ دل زخم تمنا کھانا. عشرت خوشی میں ہے، یعنی محبوب کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ اس کے، یعنی عاشق کی خوشی کے محبوب کی طرف سے جو اس کو غم فراق ملتا ہے، جو اس کو اس کی طرف سے جفائیں ملتی ہیں، سزائیں ملتی ہیں. اس زخم میں اس کو، اس کی کسک میں اس کو مزہ آتا ہے. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا جو زخم ہے یہ ختم ہو جائے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے میرا زخم. اس میں اس کو مزہ آتا ہے. لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا. وہ چاہتا ہے کہ میرے زخموں کو مرہم نہیں، کوئی اس پہ پورے نمک دان کی جو ڈبیا ہوتی ہے نا، وہی اس میں انڈیل کے رکھتے. تو اس میں بھی آپ نے جو اس کا مفہوم ہے، اور اس سے پہلے جو ہر لغت ہے، مفہوم ہے اور تشریح ہے، تو مفہوم بھی یہی آپ نے جانا ہے کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھئی اس کو محبوب کی طرف سے جو جفائیں، جو سزائیں ملتی رہیں، جو اس کی جدائی کے غم کھانے پڑتے ہیں، تو اس میں وہ کوئی اس کو یعنی بالکل نشاط نہ پیدا کر دے، اس میں کوئی آسودگی نہ پیدا کر دے. اس کے فراق میں ہی اس کا مزہ ہے، اسی میں اس کی خوشی ہے. تو غالب اسی طرف گئے ہیں. تو اس کی تشریح میں وہ یہی کہتے ہیں کہ محبوب میرا جو ہے، جو مجھے غم فراق دیتا ہے اور کبھی وہ مجھے جدائی کا بخار مجھ پر چڑھاتا ہے، تو میں اس کو ختم کرنے کے لیے جب میں محبوب کی گلیوں میں جنون کے عالم میں وہاں پھر رہا ہوتا ہوں، تو اس صورت میں جو مجھے زخم لگتے ہیں، جو مجھے اس کی جدائی میں جو میں گھائل ہو جاتا ہوں، اور ان زخموں کو کوئی کہتا ہے کہ میرا چارہ گر کو نوید ہو. اور یہ نہیں وہ کہتا کہ بھائی کہ میں میرے کوئی زخموں پر آپ پر ان میں مرہم پٹی کرے اور اس کو آرام آ جائے. اصل میں جو عاشق صادق ہوتا ہے اس کو تو مزہ ہی اس غم کے تڑپنے میں ہوتا ہے اسے، اور جو اس کی کسک ہوتی ہے اسی میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پہ کاش کو پورے کا پورا نمک دان، یعنی پورے نمک دان اس پہ جو ہے نا وہ فریفتہ ہو جائے، وہ اس پہ اڈیل دیا جائے، جس کے اس میں زخموں میں مزید اضافہ ہو جائے. اور زخموں کی جو وہ جو درد ہے، وہ جو لذت ہے، وہ جو شدت ہے، اسی میں اپنا وہ مزہ وہ محسوس کرتا ہے. اسی میں وہ چاہتا ہے کہ یہی میرے عشق کی معراج ہے، اور اسی سے میرا عشق جو ہے وہ اوج کمال کو پہنچتا ہے. تو شاعر نے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ بڑے شگفتہ اور شیفتہ اسلوب میں محبوب کے دیے ہوئے جو زخم ہیں، اور کبھی وہ فراق کی صورت میں، کبھی اپنے اس کے کسی اور رقیب سے باتیں کرنے کی صورت میں، کبھی اس سے ملاقات کی صورت میں، اور جو دیتا ہے، اور کبھی اس کو تلوار بے نیام کر کے اس کا کام تمام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں جو اس کو مزہ آتا ہے وہ کسی اور چیز میں اس کا مزہ نہیں ہے. تو اسی طرف آپ نے جانا ہے، اور ان اشعار کو اس طرح آپ نے اپنے منطقی انجام کو پہنچانا ہے. آپ کا بہت شکریہ، اور میں اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں کل اگلے جو اشعار ہیں ان کو میں اپنے منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. اللہ حافظ. سر جی آئیے ذرا، جو آئیے میرا کاٹ دینا بیچ میں سے. کوئی اور مووی بنا لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہاں تو وہ کٹ رہا مجھے آ گیا نا بیچ میں سے، کٹ کر دیتے ہیں جو باتیں مجھے ہوتی ہیں. اچھا، تو پوری اس کی ایپ ہے آپ کے پاس موجود کٹنگ کے لیے. تو پہلے ہمیں نہیں تھی ملتی، آہستہ آہستہ وقت جو ہے وہ سب کچھ سکھا دیتا ہے کہ کہاں سے ہم نے. اب یہ آپ کو